اس لیے اپنے اپنے معاملات کو بالکل درست رکھیں، صاف ستھرا رکھیں۔ یہ تمام چیزیں کب ہوں گی؟ بندہ حقوق کی پاسداری کب کرے گا، حقوق پر عمل کب کرے گا؟ جب اس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جب اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو تمام تر حقوقوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ اگر یہاں ہم نہیں کریں گے معاملات تو کل رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے۔ اللہ کا خوف جب اندر ہوگا بندے کے تو وہ کوششیں کرے گا حقوق ادا کرنے کی، لیکن جب خوف ہی نہیں ہوگا تو کہتا ہے معاملات سب برابر رکھو، جتنا ہے جمع کر لو، جس کا چاہو ہضم کر لو۔ نعوذ باللہ آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں عموماً لوگ اس طریقے کی حرکتیں کر بھی رہے ہیں، اللہ کا خوف بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے کہ کل رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اس لیے ہم سبوں کی ذمہ داری کہ اللہ کا خوف دلوں میں بسائیں اور جس کے جو حقوق ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ ان حقوقوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جسے دنیا میں قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حساب کی جگہ میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور فرائض کی بجا آوری کرے تو اس کے لیے آخرت میں دو جنتیں ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری جو ہوگی یوم حساب کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دے اور جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے ذمے میں نافذ کی ہیں ان ذمہ داریوں کو، فرائضوں کو پوری ذمہ داری کے ساتھ عمل کرے، خرافات و بدعات کو چھوڑ کر اللہ کا خوف دل میں بسا کر فرائض پر عمل کرے تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکمت کی اصل اللہ پاک کا خوف ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد بھی اللہ پاک سے بہت ڈرتے رہنا۔ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت فرمائی، اگر تم چاہتے ہو کہ میری ملاقات تم سے ہو، تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کا خوف برابر رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کا خوف اصل ہے۔ اللہ کا خوف بندوں کو توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ اللہ کا خوف بندوں کو فرائض پر عمل کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ اللہ کا خوف، جب رب کا خوف، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے۔ ہمہ وقت رب کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ صحابہ کی زندگی کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے معاملات ایسے ملتے ہیں کہ ان کی زندگی کے جب ہم پڑھیں تو اس قدر اللہ کا خوف تھا کہ روتے تھے، زاروں قطار روتے اللہ کے خوف سے۔ اللہ کے ولیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ کے خوف سے زاروں قطار روتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ کل روز محشر دوزخ کی ایک آگ امت محمدیہ کی طرف بڑھے گی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ کہتے ہیں نا اللہ کے خوف میں اگر کوئی بندہ خوف خدا میں رو دیا، اگر آنسو نکل گئے نا تو یاد رکھیں یہ آنسو بندوں کے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ آپ اس قدر روتے اللہ کے خوف سے، حالانکہ عمر حضرت عمر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ
جنہیں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عمر تم جنتی ہو، اے عمر تم جنتی ہو۔ انہی خوش نصیب صحابہ میں عمر بھی ہیں، لیکن اس قدر رونا اللہ کے خوف سے، اس قدر رونا اللہ کے خوف سے کہ رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر 2 کالے نشان پڑ گئے تھے، 2 کالے نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو یہ ضائع نہیں جائے گا، یہ برباد نہیں جائے گا، بلکہ اس کا صلہ رب عطا کرے گا۔ دوزخ کی ایک آگ امت محمدیہ کی طرف بڑھے گی، اور روایتوں میں ہے کہ دوزخ کی جو کرخ آواز ہوگی نا، سخت آواز، وہ 500 سال کے سفر کی دوری سے سنائی دے رہی ہوگی، اتنی خطرناک آواز ہوگی وہ دوزخ کی آواز، بڑی خطرناک ہولناک آواز ہوگی، 500 سال کے سفر کی دوری سے سنائی دے رہی ہوگی وہ آواز۔ دوزخ کی آگ امت محمدیہ کی طرف بڑھے گی، آپ کی امت گھبرائے گی اس آگ کو دیکھ کر، اور کہے گی، اے آگ تجھے روزہ داروں کا صدقہ واپس ہو جا، اے آگ تجھے نمازیوں کا صدقہ واپس ہو جا۔ لیکن وہ آگ برابر امت محمدیہ کی طرف بڑھتی چلی آئے گی۔ امتی کہہ رہے ہوں گے، اے آگ تجھے حاجیوں کا صدقہ، نمازیوں کا صدقہ، روزہ داروں کا صدقہ واپس ہو جا، لیکن برابر وہ آگ بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ اتنے میں جبریل امین اپنے ہاتھ میں ایک پیالہ لے کر، پانی کا پیالہ لے کر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کہیں گے، یا رسول اللہ اس پانی کے ساغ میں چھڑک دیں، اس پانی کے ساغ میں ڈال دیں۔ جب وہ پانی کا پیالہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو جب آگ میں چھڑکیں گے نا تو پانی کا پڑنا ہوگا کہ آگ فوراً بجھ جائے گی، فوراً وہ آگ بجھ جائے گی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے جبریل بتاؤ تو یہ کون سا پانی تھا، یہ کون سا پانی تھا جس کی یہ تاثیر، اس میں یہ پاور کہ دوزخ کی آگ اس سے بجھ گئی، اتنی خطرناک آگ وہ بجھ گئی اس پانی سے۔ تو جبریل امین عرض کریں گے، یا رسول اللہ یہ پانی کوئی معمولی پانی نہیں تھا، بلکہ یہ وہ پانی تھا کہ دنیا میں جب آپ کے گنہگار امتی اللہ کے خوف سے روتے تھے تو جو آنسو کے قطرات ان کے نکلتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ ان آنسوؤں کو حفاظت سے رکھتا تھا۔ آج مجھے حکم ہوا کہ ان آنسوؤں کو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں تاکہ آپ ان کے ذریعے جہاں دوزخ کی آگ کو بجھائیں۔ اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو ضائع نہیں ہوگا، برباد نہیں جائے گا۔ اگر ایک قطرہ بھی آنسو کا نکل گیا نا اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے، اللہ اس کا صلہ عطا کرے گا۔ اللہ ہم سبوں کو وہ دل عطا فرمائے، ہمیشہ دعا کریں مولا کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والا ہو۔ ہم وقت رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ ہمارے دلوں کی پرتوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کی سیاہیوں کو دور فرما، وہ دل عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والا ہو۔ آج ہمارا دل اس لائق نہیں بچا بھائی، آج ہمارا قلب اس لائق نہیں بچا، آج ہم اچھی باتوں کو قبول نہیں کر پاتے ہیں، اچھی باتیں اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، ہمیں دیکھتے نہیں ہیں کتنے معاملات بنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، رات رات بھر ہم لوگ گزار دیتے ہیں تقاریر سنتے ہوئے، محفلوں میں جاتے ہیں، سب کچھ، لیکن یہ جتنی باتیں ہم نے سنی آج تک بدلاؤ نہیں آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل اس لائق بچا نہیں ہے۔ اب ہمارا دل اس لائق نہیں بچا کہ کوئی اچھے معاملات کو قبول کر سکے، پرت جم چکی ہیں، پرت پر پرت جم چکی ہیں، اچھی چیزیں قبول نہیں ہو پا رہی ہیں، سنتے ہیں ضرور، سب کچھ معاملات ہوتے ہیں لیکن عملی معاملات میں پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے دل اس لائق آج نہیں بچے ہیں۔
اس لیے مسلمانوں جب بھی دعائیں کریں نا رب کی بارگاہ میں تو ہمیشہ دعا کریں مولا ہمارے دلوں کے سیاہیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں میں اپنا خوف عطا فرما، اور اے مولا وہ دل عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والا، وہ دل عطا فرما۔ ہم اگر اپنی زندگی میں رب کے خوف سے نہ روئے، بے دریغ نڈر ہو کر گناہ پر اصرار کرنا، دلیری کے ساتھ گناہ، یہ کیا ہیں؟ یہ دلوں میں رب کا خوف نہ ہونے کا وجہ ہے، اللہ کا خوف نہ ہونے کا سبب ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے تھے عینی ہلا تبکیانی علی ذنبی تناثر عمری من یدی ولا ادری، اے آنکھوں اللہ کے خوف سے کیوں نہیں روتی؟ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے آنکھوں اللہ کے خوف سے روتی کیوں نہیں ہو؟ میری عمر بھی بڑھ رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، اور احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، رو اللہ کے خوف سے، روتی کیوں نہیں ہو؟ یہ فرامین مصطفیٰ ہیں۔ کہنے کا مقصد بھائی یہ کہ وہ صحابہ جو جنہیں جنت کی بشارت ملی، ان کے اندر یہ خوف، اس قدر ڈر اللہ کا۔ آج ہمارے معاملات کیا ہیں بھائی؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم سب امید رکھیں رب کی بارگاہ میں، لیکن معاملات ہمارے کیا ہیں وہ رب کریم ہی جانتا ہے۔ ہمارے عمل اس لائق نہیں ہے کہ رب اس کا صلہ کچھ دے، تو اللہ کا فضل ہے، وہ قبول کر لے، وہ اس کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے، وہ قبول کر لے، ورنہ ہمارے معاملات اس لائق نہیں ہیں، بات اثر انداز نہیں ہوتی، معاملات بہتر نہیں ہو رہے ہیں، سنتے ہیں لیکن ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ نکاح نہ دل اس لائق نہیں بچے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر خوف خدا ہونا بندے کے اندر تو کوئی بھی غلطی کرنے سے پہلے وہ سوچے گا رب دیکھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ آج مسلمان لمبی امیدوں میں جی رہا ہے، ابھی معاملات بہت بہتر کرنے ہیں، ابھی تو بہت معاملات ہیں۔ لمبی امیدوں کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں، اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ اس میں تنبیہ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں، گزاریں وقتوں کو، انہیں کھیل میں ڈالو۔ تو بندہ کیا ہوتا ہے، بہت معاملات اس کے بہتر ہوتے ہیں نا، علاوہ اس کے کہ وہ رب کے فرامین پر عمل نہیں کرتا، پھر وہ عیاشیوں میں ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اپنے آپ میں، بڑے معاملات بہتر اپنے آپ میں وہ سمجھتا ہے، حالانکہ رب کی طرف وہ مائل نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اتنا اس کو عطا کر دیتا ہے کہ پھر وہ خواہشات نفس میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ نہیں جانا چاہتا یہاں سے، وہ جو جمع معاملات اس کے جو بنایا ہوا ہے نا وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن جس بندے کے اندر اللہ کا خوف ہے نا، جو لمبی امیدوں میں نہیں بلکہ رب کے خوف میں اپنے زندگی کو بشر کرتا ہے، اس کا معاملہ تو کہتا ہے یہ تو سب دنیا کے معاملات ہیں، آخرت اصل میعاد تو مسلمان کی دنیا سے جانے کے بعد ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جس کے اندر خوف خدا نہیں، وہ سمجھتا سب کچھ یہی ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ علی فرماتے ہیں حضرت علی کہ لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، بے شک لمبی امیدیں۔ ایک 20 سال کا نوجوان سوچتا ہے کہ ابھی 60 کے تھوڑے ہوئے ہیں، 60 والا سوچ رہا ہے کہ ابھی 80 کے تھوڑے ہوئے ہیں، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری عمر تھی وہ 63 سال کی تھی، 63 سال کی۔ اگر 63 سال کے اوپر والے تو بونس میں چل رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے، معاملہ تو بونس کا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بزرگی میں پہنچتے ہیں نا لوگ،
ہم تو 12 کہتے ہیں. آج کل کے جو بزرگ ہیں وہ بالکل نوجوانوں جیسے خوبصورت دکھتے ہیں. جیسے 14 سال کے نوجوان کو دیکھ لو نا، آج کل کے بزرگوں کو دیکھ لو، بالکل ایک سے دکھتے ہیں، بالکل ایک سے. کوئی فرق نہیں ہے ان کو، کوئی معاملہ، کچھ بھی کہو نا، کوئی دقت نہیں، کوئی معاملہ نہیں. بالکل جیسے چڑھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے نا، 14 سال کا نوجوان، بالکل وہی کنڈیشن آج کل کے بزرگوں کی دکھ رہی ہے. بالکل کوئی دقت نہیں. سمجھ ہی نہیں پاؤ کہ یہ بھی بزرگ میں کنڈیشن آتے ہیں کیا یہ؟ نہیں، بالکل سب کچھ برابر سوچتے. نہیں، یہی معاملات بہتر کرو اپنے. مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ رب کا خوف، آخرت سچی میعاد ہے، آخرت سچا ٹھکانہ ہے، وہاں کی تیاریاں کریں. لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کی اتباع حق سے روکتی ہیں. اگر بندہ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے، خواہشات نفس کے کہنے پر چلتا ہے، تو وہ حق بجا نہیں لا سکتا، وہ حق سے دور ہو جائے گا، وہ فرائض سے دور ہوگا جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے. ایک حدیث پاک ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آخری حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ حدیث پاک ہے.